بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي شعبة عن أبي إسحاق بن عمر بن ميمون أن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ابتدائے صلاۃ کے لیے طہارت شرط ہے، بقائے صلاۃ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ یعنی جب آپ نماز شروع کر رہے ہیں اس وقت پاک ہونا ضروری ہے بدن کا اور کپڑوں کا۔ اگر اس وقت کسی آدمی کا بدن اور کپڑا ناپاک ہے تو اس کی نماز درست اور صحیح نہیں۔ لیکن جس وقت اس نے نماز کو شروع کیا اس وقت تو اس کا کپڑا اور بدن پاک تھا۔ اب دوران نماز اس کے بدن پر یا اس کے کپڑوں پر نجاست لگ گئی تو اب اس نجاست کے لگ جانے کی وجہ سے اس کی نماز خراب نہیں ہوگی، اس کی نماز باقی رہے گی اور وہ اسی حال کے اندر اپنی نماز کو پورا کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں بیت اللہ کے صحت میں آ کر نیت باندھ کی نماز کی۔ جس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اب مجھے اپنے کچھ شریک ساتھیوں کے ساتھ وہاں رکا ہوا ہے، اسے وہاں کی نماز سے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ بھئی دیکھو فلاں محلے میں اونٹنی کی جیر پڑی ہوئی ہے، کوئی آدمی جا کے وہ اٹھا لاوے اس میل کو اور لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر رکھ دے جب یہ سجدے کے اندر جائے۔ ایک آدمی گیا وہ میل اٹھا لایا اور لا کر اس میں ڈال دیا۔ پیغمبر علیہ السلام اسی حال میں سجدے میں پڑے ہوئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں تجارت میں رہ گیا، لیکن چونکہ میں کمزور تھا، میرا خاندان بھی اتنا مضبوط نہیں تھا، ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کی سخت میرے اندر نہیں تھی، لہذا تو کچھ نہیں کر سکا۔ اس لیے دوڑا میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور میں نے جا کر ان سے کہا، وہ آئی اور انہوں نے آ کر وہ غلاظت اور گندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا دی۔ جب وہ غلاظت ہٹ گئی تو آپ اٹھے اور آپ نے فوراً ان لوگوں کو دعا دی۔ استدلال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جملے سے یہ ہے کہ دیکھو پیغمبر علیہ السلام سجدے میں تھے، جب وہ غلاظت ناپاکی گندگی آپ کے اوپر ڈالی گئی تو آپ بدستور سجدے میں پڑے رہے، سجدہ آپ کا جاری رہا۔ سجدہ جاری رہا تو مطلب یہ ہے کہ نماز جاری رہی۔ تو اگر دوران صلاۃ آنے والی لگنے والی نجاست مفسد صلاۃ ہوتی، مبطل صلاۃ ہوتی، تو جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر وہ نجاست ڈالی گئی تھی، آپ فوراً اپنی نماز کو ختم کر دیتے، سجدے کو ختم کر دیتے۔ لیکن آپ کا سجدہ جاری رہا، سجدہ جاری رہا تو نماز جاری رہی، اور نماز جاری رہی تو مسئلہ طے ہو گیا کہ بقائے صلاۃ کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے، یعنی دوران نماز اگر گندگی ہو جائے تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ سمجھیے استدلال۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے سے یہ استدلال تام نہیں، یہ دلیل آپ کی مضبوط نہیں، اس لیے کہ اس روایت میں اس بات کا قرینہ صاف موجود ہے کہ آپ نے نماز کو بیچ میں ترک کر دیا۔ اگر نماز آپ کی باطل نہ ہوتی، فاسد نہ ہوتی تو آپ نماز پوری فرماتے۔ دیکھو روایت میں یہ ہے کہ آپ سجدے میں پڑے رہے، جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ گندگی آپ کی قبر سے اٹھائی
تو آپ نے سر اٹھایا اور ان کو بد دعا دینی شروع کر دی۔ اگر آپ کی نماز باقی ہوتی، جاری ہوتی، تو سجدے کے بعد کا جو عمل ہے تشہد اور قعدہ، پہلے آپ وہ عمل فرماتے، پھر سلام پھیرتے، اس کے بعد بد دعا کا سلسلہ شروع فرماتے۔ آپ تو سجدے سے اٹھتے ہی فوراً بد دعا کے اندر مشغول ہو گئے۔ دیکھو اٹھنے میں تمہارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اٹھتے ہی دعا کا سلسلہ شروع فرما دیا، تو نماز کہاں رہی؟ اگر آپ کی نماز باطل نہ ہوتی، فاسد نہ ہوتی، تو ایسی صورت میں آپ سجدے سے سر اٹھاتے، قعدہ اور تشہد کا عمل پورا کرتے، پھر سلام پھیرتے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ سجدے سے اٹھتے ہی آپ نے جو ہے دعا کا سلسلہ شروع فرما دیا، نماز مکمل۔ تو نماز کی تکمیل نہ فرمانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نماز اس گندگی کے لگ جانے سے باطل ہو گئی۔ اب رہا یہ سوال کہ جب نماز باطل ہو گئی تھی تو آپ نے فوراً سر نہیں اٹھا لیا تھا؟ وہ آپ نے غم کی وجہ سے، آدمی پر جب کوئی افتاد آ پڑتی ہے، اس کی طبیعت کے خلاف کوئی سانحہ اور حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو آدمی جس حال میں ہے وہی سکتے کے عالم میں رہ جاتا ہے۔ نا بھائی میں نے یہ سب خبر سنی تو بیٹھا رہ گیا، اردو کا محاورہ ہے نا، یعنی غم جب کسی انسان پر پڑتا ہے، کوئی تکلیف شدید جھٹکا لگتا ہے، تو آدمی ایک لمحے کے لیے ساکت و ثابت اور جامد ہو جاتا ہے، کوئی حرکت نہیں کر پاتا، بالکل ہکا بکا رہ جاتا، گمسم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا جو دل ٹوٹا اس حرکت کی وجہ سے، اس دل ٹوٹنے کی وجہ سے آپ نے اٹھنے کی ہمت ہی نہیں جٹا پائی، حزن و ملال کے اندر اسی حال میں پڑے رہے آپ۔ جب بیٹی نے آ کر وہ گندگی ہٹا دی تو بیٹی کی آمد سے ذرا آپ کے ہوش و حواس اور وہ جو جھٹکا تھا وہ کچھ کم ہوا، تو آپ نے سر اٹھا لیا اور اس کے بعد آپ نے بد دعا کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس روایت میں اس بات کی دلیل کہ گندگی دوران نماز لگنے سے نماز خراب نہیں ہوتی، تب دلیل بنتی ہے حدیث، جب حدیث میں یہ ثابت ہو جاتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا۔ حالانکہ روایت میں صاف طور پر ظاہر ہے کہ نماز کو مکمل نہیں فرمایا، اور جب مکمل نہیں فرمایا تو اس بات کی دلیل ہے کہ نماز ختم ہو چکی تھی۔ اس سے حنفیہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ کان یصلی عند البیت، حضور بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ان میں سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، ایکم یجیء بصلاۃ جزور۔ دیکھو جزور صلاح کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے اوجھڑی، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ صلاح کا اصل ترجمہ ہے وہ جھلی جس میں بچہ پیک ہوتا ہے۔ رحم مادر کے اندر جب بچے کی تخلیق ہوتی ہے تو اس بچے کی حفاظت کے لیے اللہ کا انتظام یہ ہے کہ اس پر ایک خاص قسم کی جھلی کا پیک ہوتا ہے تاکہ رحم کی جو آلائشیں اور گندگیاں ہیں وہ اس کو آلودہ نہ کر سکیں۔ جب اس کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے اور درد سے اٹھتا ہے تو درد کی شدت کی وجہ سے وہ جھلی پھٹتی ہے اور اس جھلی کے اندر ایک چکنا سیال مادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ اس کے اندر گھومتا رہتا ہے، زندہ ہوتا ہے نا، گھومتا رہتا ہے ادھر سے ادھر، محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ سوکھی جھلی ہوتی تو وہ چپک جاتی، دم اڑ جاتا اس کا۔ اللہ اس جھلی کے اندر جو ہے وہ ایک سیال پانی رکھتے ہیں جو چکنا ہوتا ہے، اسی میں بچہ گھومتا رہتا ہے۔
جب درد ذہ ہوتا ہے تو دباؤں سے وہ جھلی پھٹتی ہے، اور وہ جھلی پھٹنے کے بعد وہ جو اندر چکنا پانی ہے وہ آتا ہے، اس سے راستہ چکنا ہو جاتا ہے، تو آسانی کے ساتھ بچہ باہر آ جاتا ہے۔ وہ جو جھلی ہے جس میں جو ہے پیکنگ ہوتی ہے، پہلے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر اور ہلکا سا ایک درد ہوتا ہے، اس درد کے نتیجے کے اندر یہ جھلی آتی ہے، جس کو میل بھی کہتے ہیں اور جیل بھی کہتے ہیں۔ بھینس بکری وغیرہ کو آپ نے دیکھا ہوگا بھی آتے ہوئے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا چھیچڑا سا لٹکا رہتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد 10 منٹ میں، گھنٹے 2 گھنٹے میں وہ پھر ایک جو ہے ایسے چھیچڑے کا ایک بڑا حصہ نکلتا ہے، اس کو لوگ اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، اس کو میل بھی کہتے ہیں، اس کو جیل بھی کہتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ اسی کو عربی زبان کے اندر سلا کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اوجھڑی جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا وہ صحیح، یعنی کسی اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا تھا، اس کا وہ میل بہا ہوا تھا، وہ میل ان بدبختوں نے لا کر پیغمبر علیہ السلام کی عمر پر ڈالا تھا۔ آپس میں کہنے لگے کون ہے جو فلاں قبیلے کے اونٹ کا میل لائے اور اس کو محمد کی کمر پر ڈال دے جب وہ سجدے میں جائے۔ فانبعث اشقى القوم، تو ان میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا وہ اٹھا، فجاء به، اور وہ اس میل کو لے آیا۔ فنظر، انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے۔ وضعه على ظهره بين كتفيه، تو اس ظالم نے وہ گندگی آپ کی کمر پر دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی۔ وَأَنَا أَنظُرُ، اور میں یہ سب دیکھ رہا تھا، عبداللہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں میں دیکھ رہا تھا، لا اغنی شیئا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ لو کانت لی منعۃ، کاش میرے پاس قوت ہوتی، میں کمزور تھا اس لیے کچھ نہیں کر سکا، طاقت ہوتی تو میں سب کچھ کر دیتا۔ قال فجعلوا يضحكون ويغيظ بعضهم على بعض، عبداللہ کہتے ہیں پھر وہ ظالم ہنسنے لگے اور ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ صحیح ترجمہ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جب بہت زیادہ ہنستے ہیں نا تو ہنسی کی شدت میں کوئی ادھر کو لڑک جاتا ہے، کوئی ادھر کو لڑک جاتا ہے، تو اتنا زیادہ ہنس رہے تھے کہ ہنسی میں لڑک بھی رہے تو وہ اس کے اوپر گر گیا، وہ اس کے اوپر گر گیا۔ اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے پر دھر رہے تھے، یعنی آپس میں یوں کہ تو نے کیا ہے، ذرا نہیں میں کیوں کرتا، تو نے کیا ہے کام۔ لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں، صحیح وہی ہے کہ وہ ہنسی کی شدت کی وجہ سے اور دل لگی اور مخول کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ اور پیغمبر علیہ السلام بدستور سجدے میں تھے، لا یرفع راسہ، سر نہیں اٹھا رہے تھے، حتی جاءت فاطمہ، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آ گئی، فطرحته عن ظہرہ، اور انہوں نے وہ گندگی آپ کی کمر سے اٹھا کر پھینک دی۔ فرفع راسہ، اور پھر آپ نے سر اٹھایا، ثم قال، پھر کہا اللہم علیک، دیکھو سجدے سے سر اٹھاتی بد دعا میں مشغول ہو گئے، باقی جو نماز کا حصہ تھا اس کو پورا نہیں کیا۔ 3 مرتبہ تو آپ نے یہ جملہ کہا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش مکہ کی پکڑ فرما دیجیے۔ فشق ذلک علیہ، تو ان پر یہ جملہ بڑا شاق گزرا، پیلے پڑ گئے فوراً، کیونکہ یہ ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی برحق ہیں اور نبی کی دعا رد نہیں، اور یہ بھی ان کا یقین تھا کہ یہ بیت اللہ کے قریب ہے، مسجد حرام میں ہے، اور بیت اللہ کے صحن کے اندر جو دعائیں کی جاتی وہ رد نہیں ہوتی۔ تو جیسے ہی کہا کہ قریش مکہ کی پکڑ ہو تو ان کو ڈر لگ گیا کہ پکڑ اب ہو کر کے رہے گی، لہذا کام لے لیں گے۔ فشق ذلک علیہم اذ دعا علیہم، بس ان لوگوں پر بڑا شاق گزرا جب حضور نے ان کو بددعا دی۔ وہ شاق گزرا، کانوا یرونا، یہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ اس شہر کے اندر کی جانے والی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ ثم صلی، پہلے تو آپ نے مطلقاً فرمایا کہ ان سب کی پکڑ ہو جائے، پھر نام بنام ان کے لیے بددعا،
پھر آپ نے ان کا نام لیا اور یوں فرمایا اللہم علیک بابو جہل، اے اللہ ابو جہل کی پکڑ فرما دے، وعلیک بعتبہ، اور فرمایا اے اللہ عتبہ ابن ربیعہ کی پکڑ فرما دے، وشیبہ ابن ربیعہ، اور شیبہ ابن ربیعہ کی پکڑ فرما دے، والولید ابن عتبہ، اور ولید ابن عتبہ کی پکڑ فرما لے، وأمیہ ابن خلف، اور امیہ ابن خلف کی پکڑ فرما لے، وعقبہ ابن ابی معیط، اور عقبہ ابن ابی معیط کی پکڑ فرما لے، وعد السابعہ، اور آپ نے ساتویں کا بھی نام لیا تھا، فلم یحفظہ، لیکن وہ اس کا نام یاد نہیں رکھ سکے، بین سطور میں لکھا ہو ساتھ رقم تھا، وہ عمارۃ بن الولید بن المغیرہ، یہ ساتواں شخص جس کو نام لے کر آقا نے دعا دی تھی یہ عمارہ ابن ولید ابن مغیرہ ہے۔ فوالذی نفسی، اس وقت آپ نے بددعا دی تھی، ایک وقت گزر گیا، ہجرت ہو گئی، غزوہ بدر کا نمبر آیا، جن جن لوگوں کا نام لے کر حضور نے بددعا فرمائی تھی یہ سارے کے سارے لوگ بدر کے میدان کے اندر فنا فی اللہ ہوئے، سب کو وہی قتل کیا گیا اور پھر بدر کے گڈھے میں اٹھا کر ان کے لاشوں کو پھینک دیا گیا۔ بس خدا کی قسم میں نے دیکھا ان تمام لوگوں کو جن کا نام لیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بدر کے گڈھے میں پڑے ہوئے تھے، یعنی سب یہاں مارے گئے اور سب کے لاشیں گڈھے کے اندر پھینک دیے گئے۔ باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب قال عروة عن المسور ناک کی ریزش اور بلغم اور تھوک وہ کپڑے میں لے لے گا۔ دیکھو ناک کی ریزش جو ہے رینٹ جسے کہتے ہیں وہ بات ہے، تھوک اندر سے نکلتا ہے جمع ہوا جس کو بلغم کہتے ہیں وہ پاک ہے، لہذا وہ کسی کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ اور نماز میں اگر کسی کو بلغم اور رینٹ آ جاوے تو اس کا طریقہ یہ کہ کپڑے میں لے کر کے اس کو مل دے تاکہ نماز کے اندر خلل نہ ہو اور اس طرف متوجہ نہ ہونا پڑے۔ باب البزاق والمخاط، تھوک یعنی بلغم اور رینٹ اور اس جیسی چیزیں کپڑے میں لگی ہوں تو کیا ہو؟ وقال عروة عن المسور ومروان خرج رسول اللہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر، یعنی جب آپ اپنے کام کے نتیجے میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور مکے والوں نے آپ کا راستہ روکا تو آپ بچتے رہے، اس راستے سے چلا جاؤں، اس سے چلا جاؤں، پھر آخر اسی طریقے سے حدیبیہ میدان میں پہنچ گئے، وہاں کفار سے مذاکرات شروع ہوئے اور پھر آپ نے وہاں پر صلح کی جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، پوری تفصیل ہے۔ بہرحال اس موقع کا ایک واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ایسے عاشق جانثار اور دیوانے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکنا چاہتے تھے اور آپ تھوکتے تھے تو صحابہ نے کبھی آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیا، ہاتھوں میں لیتے تھے، اپنے کپڑوں میں مل لیا کرتے تھے، اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے، اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے۔ تو اب صحابہ حضور کا تھوک لے کر کپڑوں پر مل لیتے تھے، منہ پر مل لیتے تھے، تو معلوم ہوا کہ تھوک کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس لیے کہ اگر ناپاک ہوتا تو صحابہ کرام اس کو چہرے پر کیوں ملتے، کپڑے پر کیوں لگاتے، ہاتھوں پر کیوں ملتے۔ عروہ نقل کرتے ہیں مسور اور مروان کے حوالے سے کہ پیغمبر علیہ السلام حدیبیہ کے زمانے میں نکلے اور پھر لمبی حدیث انہوں نے بیان کی ہے، اس حدیث میں یہ جملہ ہے وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے ناک سے ریزش نہیں ڈالی مگر یہ کہ وہ گرتی تھی صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر، یعنی زمین پر جیسے دیکھا کہ حضور تھوکیں گے فوراً لوگ ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ فدلک بہا، اور وہ شخص اس کو اپنے چہرے پر اور بدن پر تبرکاً مل لیا کرتا تھا۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس
بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. قال أبو عبيد الله طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کپڑے میں تھوکا ہے، یعنی نماز کے دوران اگر منہ میں تھوک جمع ہو گیا، کھانسی اٹھی، بلغم نکل آیا، تو کیا کریں؟ بہت سے لوگ ایسے کہ اسے ایسے منہ میں روکے رکھتے ہیں، ایسے تھوکو. اب منہ میں روک لیا، نہ قرات کر سکتا، نہ تسبیح پڑھ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، نماز خراب ہو جائے گی. منہ میں نہیں روکنا چاہیے. جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہاں تھوکنے کی جگہ ہے، تھوکا جا سکتا ہے، تھوکنا ممکن ہے، تو زمین پہ تھوک دو، نماز بھی ٹوٹے گی. اور اگر وہاں تھوکا نہیں جا سکتا، تھوکنے کا موقع نہیں، قالین بچھی ہوئی ہے مسجد میں، چٹائی بچھی ہوئی ہے مسجد میں، ادھر بھی آدمی کہاں تھوکے؟ ایسی صورت کے اندر اس تھوک کو، اس بلغم کو، ناک کی ریزش کو منہ میں اور ناک میں مت گھماؤ، فوراً اسے اپنے کپڑے میں لو اور اس کو یا تو لے کر کے اس طرح مل دو تاکہ اس کا تقذر بھی ختم ہو جائے، یا پھر اس میں لو اور پھر اس کو کپڑے کو ایسے پلٹ دو. کسی کو تقذر بھی نہیں ہوگا، مسجد بھی گندی نہیں ہوگی، اور آپ کو جو ہے نماز کے اندر کوئی دشواری بھی. تو پیغمبر علیہ السلام کو اسی طرح ایک مرتبہ نماز میں تھوک منہ میں جمع ہوا تو آپ نے کپڑے کے اندر اس کو دیا. تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ تھوک پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. اگر ناپاک ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام اس کو کپڑے کے اندر نہ رکھتے. دامن میں بھی لے سکتے ہیں اگر کوئی اور کپڑا نہ ہو تو. اگر کوئی رومال نہیں ہے، کوئی دستی نہیں ہے، دامن میں بھی لے سکتے ہیں. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر وكرهه الحسن وابو العالية وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. آپ جانتے ہیں پانی کے اندر کوئی پھل اتنی دیر تک ڈالے رکھا جائے کہ اس پھل کا مزہ اس کے اندر منتقل ہو جائے تو اسے نبیذ کہتے ہیں. کھجور کی نبیذ کے علاوہ کسی بھی پھل کی نبیذ ہو، اس کے بارے میں متفق طور پر سب کا ایک ہی قول تھا کہ اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے. لیکن کھجور کی جو بنی ہوئی نبیذ ہے، نبیذ تمر، اس کے بارے میں شروع زمانے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ اس سے وضو کرنا درست اور صحیح. اس زمانے میں یہ مسئلہ اختلافی تھا، لیکن پیغمبر علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر عمر میں اس قول سے رجوع کر لیا تھا، اور جو جمہور کا فتویٰ تھا اسی کو اختیار کر لیا تھا کہ جیسے اور پھلوں کی نبیذ وضو کے لائق نہیں ہے، نبیذ تمر بھی وضو کے لائق نہیں ہے. تو پھر اختلاف ختم ہو گیا. لیکن آج کے زمانے کے اندر یہ مسئلہ اختلافی نہیں رہا، اجماعی مسئلہ ہے. پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبیذ کسی بھی چیز کی ہو اس سے وضو کرنا جائز اور درست نہیں ہے. اسی کو بیان فرماتے ہیں لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا بالمسکر. وضو سے نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے اور کسی نشہ آور چیز سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةُ، اور حضرت حسن بصری اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور ابو العالیہ بھی پسند نہیں کرتے تھے. اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے التیمم احب الی من الوضوء بالنبیذ واللبن. میرے نزدیک دودھ اور نبیذ سے وضو کے مقابلے میں تیمم کرنا بہتر ہے. یعنی اگر پانی نہیں ہے، نبیذ اور دودھ ہے، تو ان سے وضو نہ کریں بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھیں. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن الزهري عن ابي سلمة. آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے معیار کی روایت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے تو پیمد لگاتے ہیں.
یعنی اس اصل مسئلے کے ساتھ کوئی دوسرا مسئلہ جوڑتے ہیں اور اس دوسرے مسئلے کی دلیل صاف طور پر حدیث کے اندر موجود ہوتی ہے، تو دوسرے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے روایت لائیں گے اور پھر بالواسطہ اس کو ثابت کریں گے کہ دیکھو جیسے یہ درست نہیں ہے ایسے یہ بھی درست نہیں ہے، یا جیسے یہ درست ہے تو نبیذ تمر کے سلسلے میں اس سے وضو نہ کی جاوے۔ عدم جواز وضو کے لیے کوئی ایسی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں تھی جو اس معیار کی ہو کہ اسے وہ اپنے بخاری کے اندر لا سکے، تو المسکر کا پیوند لگا دیا، الوضوء بالنبیذ ولا بالمسکر، نہ مسکر سے کر سکتے نہ نبیذ سے کر سکتے۔ اب نبیذ کے لیے روایت نہیں ہے تو مسکر کے لیے آئے یہاں پر، اور مسکر کے واسطے سے کہ دیکھو مسکر کے لیے نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام سے نقل کرتے کہ آپ نے فرمایا کل شراب اسکر فہو حرام، ہر ایسا مشروب جو نشہ پیدا کرتا ہو اس کو استعمال کرنا حرام ہے۔ باب غسل المرآة اباحت دم عن وجہہ، بیٹی اپنے باپ کے بدن سے چہرے سے خون دھو سکتی ہے۔ وقال ابو العالیة امسح على رجلی فإنها مريضة۔ یہ ابو العالیہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور پیر میں زخم تھا، اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی، تو ان کے شاگرد پانی ڈال رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ استعانت فی الوضو، متوضی کے اعضاء کو کوئی دوسرا آدمی دھوئے تو عام حالات کے اندر یہ چیز مکروہ ہے، لیکن اگر عذر اور مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا جائے تو جائز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ حضرت فاطمہ دھو رہی ہے، اب دیکھو دوسرا آدمی وضو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ابو العالیہ وضو کر رہے تھے، پیر میں زخم تھا، تو دوسرا جو ان کے کوئی شاگرد وہاں پہ تھے وہ ان کے اعضاء کو دھو رہے تھے، تو معلوم ہو گیا کہ عذر کی حالت میں دوسرا آدمی متوضی کے اعضاء کو دھو سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، البتہ بغیر عذر ایسا کیا جائے تو یہ عمل ممنوع ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دُوِيَ جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حسير ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ اب سنا تھا جی، حال بتاتے وسألہ الناس، جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا، کیا چیز پوچھی تھی؟ یہ بیچ میں دوسری ای شیء دُوِیَ، جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا تھا۔ اب یہ بیچ میں جملے معترضہ ہے۔ ابو حازم کہتے ہیں وما بینی و بینہ احد، یہ اپنی روایت کی توثیق کے لیے فرما رہے، یعنی ایسا نہیں میں دور تھا تو ہو سکتا سننے میں فرق ہو گیا ہو، میں اتنے قریب تھا کہ میرے اور سہل کے درمیان کوئی دوسرا شخص، تو جو سوال کیا گیا اور جو جواب دیا گیا وہ میں نے بالکل ٹھیک طریقے سے سنا اور یاد کیا ہے، اس میں کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کس چیز سے آپ کا زخم کا علاج کیا گیا تھا، اور اس وقت میرے اور آپ کے درمیان کوئی نہیں تھا، فقال ما بقی احد، جب لوگوں نے پوچھا حضرت سہل سے کہ حضرت ذرا یہ بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زخم ہو گیا تھا
تو کس چیز سے آپ کا علاج کیا گیا تھا؟ کیا چیز اس زخم کے اوپر لگائی گئی؟ تو جواب دینے سے پہلے ایک آدمی بہت اچھا کیا، تم نے مجھ سے پوچھ لیا اس وقت میرے علاوہ کوئی ایسا شخص یہاں نہیں ہے جو اس واقعے کو جانتا ہو، بس میں ہی جاننے والا ہوں، تو تم نے بالکل صحیح آدمی سے سوال کیا ہے۔ تو حضرت سہل نے فرمایا اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو اس بات کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ اب اصل چیز بیان کی، جواب یہاں سے شروع ہوا بھی ائی شہید ہویا، حضور کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا تھا؟ تو پہلے تھے تمہیدی جملہ کہ تم نے بالکل صحیح آدمی سے پوچھا، اس وقت میں اس واقعے کا واقف تھا۔ اب جواب دیا کان علی یجیء بترسہ فیہ ماء وفاطمۃ تغسل عن وجہہ الدم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال لے کر کے آتے تھے، اس میں پانی تھا، یہ تو پانی لے کر کے آ رہے تھے، اور فاطمہ آپ کے چہرے سے خون دھو رہی تھی۔ یہ ترجمۃ الباب ہے کہ دیکھو فاطمہ بیٹی ہے، اپنے والد محترم کا چہرہ آپ دھو رہی تھی، لہٰذا معلوم سے کر سکتے ہیں۔ لیکن دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے، پانی جتنا ڈالتے تھے خون اتنا ہی نکل آتا تھا، صاف نہیں ہو رہا۔ تو پتہ چلا کہ دھونے سے کام نہیں چلے گا۔ جب خون بدن سے نکلتا ہے تو خون کے روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس پر پانی ڈالو تو خون رک جاتا ہے۔ اگر خون کا جوش اور رفتار زیادہ نہیں ہوتی تو پانی ڈالنے سے بھی رک جاتا ہے، لیکن زیادہ رفتار تھی، پانی ڈالنے سے بھی رکا۔ تو پھر اس کے بعد ایک چٹائی کو رکا گیا اور اس کی رات لا کر اس زخم کے اندر ایسے رکھ دی گئی، اس کے بعد بند ہو گیا۔ فَأُخِذَ حَصِيرَةٌ، چٹائی لی گئی، فَأُحْرِقَ، اور اس کو جلایا گیا، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ، اور اس کی راکھ کو آپ کے زخم کے اندر بھر دیا گیا۔ باب السواک وقال ابن عباس بت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستنى۔ مسواک امور فطرت میں سے 10 چیزیں جو امور فطرت قرار دی گئی ہیں، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ مسواک سنت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ کس چیز کی سنت ہے اس میں 3 قول ہیں۔ سمجھیے، ہمارے نزدیک مسواک وضو کی سنت ہے کہ وضو کرو تو مسواک کرو۔ شوافی کے یہاں، حنابلہ کے یہاں مسواک نماز کی سنت ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت جو ہے مسواک پڑھو، سب سے کھڑے ہو کر۔ چنانچہ عرب میں چونکہ حنابلہ کا مسلک چلتا ہے، تو وہاں حرم شریف کے اندر آپ جائیں گے، اللہ ہم سب کو بار بار ملے، تو وہاں بہت سے لوگ مسواک جیب میں رکھتے ہیں، رکھتے ہیں، جیسی تکبیر شروع ہوتی ہے نا، جیسی تکبیر شروع ہوتی ہے، اقامت شروع ہوتی ہے، وہ جلدی سے مسواک نکالیں گے، کریں گے اور جیب میں رکھیں گے۔ یہ نزدیک یہ سنن صلاۃ میں سے نماز کی سنت ہے، لہذا جب نماز پڑھنا شروع کرو تو پہلے مسواک کرو۔ ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ وضو کی سنت ہے کہ جب وضو کرو تو مسواک کیا کرو۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ مسواک سنت اسلام، نہ سنت نماز ہے نہ سنت وضو ہے، بلکہ من سنن الاسلام، یہ اسلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی منہ کے اندر اس طرح کا تقاضا محسوس ہو تو فوراً مسواک کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ نسائی شریف کے اندر آپ نے روایت پڑھ لی ہو یا پڑھ لیں کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ای شیء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بدا بالسواک، گھر میں داخل ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نہ سنن وضو میں سے ہے اور نہ سنن صلاۃ میں سے ہے، بلکہ من سنن الاسلام ہے۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان۔ مسواک معمولی درجے کی ایک لکڑی ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے اور معمولی چیزیں چھوٹوں کو دی جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مسواک فرمائی اور خواب ہی میں آپ نے یہ سوچتے تھے کہ معمولی درجے کی چیز ہے، جو سب سے چھوٹا آپ کی مجلس میں آپ اس کی طرف مسواک پڑھا دیا۔ تو جبریل امین نے آ کر فرمایا کہ چھوٹوں کو نہیں، یہ مسواک بظاہر بہت سستی چیز ہے، بے قیمت چیز ہے، بے حیثیت چیز ہے، لیکن اسلام کے ایک جو ہے حکم ہونے کی بنیاد پر یہ بڑی اہم ہے، اور اہم چیزیں پہلے بڑوں کو دی جاتی ہیں، چھوٹوں کو نہیں دی جاتی، اس لیے بڑوں کو۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے خواب ہی وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول اوعوا والسواك في فيه كأنه يتحرع۔ میں حضور کے پاس آیا تو میں نے آپ کو مسواک کرتے ہوئے پایا، جو مسواک آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ کو کہہ رہے تھے۔ دیکھو کوئی قصدن آپ جملہ تکلم نہیں فرما رہے، بلکہ جب حلق کی طرف منہ میں کوئی چیز جاتی ہے تو فطرتاً حلق سے آواز نکلتی ہے قدرتی، وہ کوئی تکلم نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو آواز اس وقت نکل رہی تھی اس کو راویوں نے مختلف لفظوں سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ جس نے اس مخصوص آواز کو تکلم کی جو ہے زیادہ مناسب سمجھی لفظوں کی، وہ لفظوں کا لبادہ اس کو پہنانے کی کوشش کی۔ تو یہ باقاعدہ تکلم نہیں تھا کہ آپ مسواک کرتے ہوئے کوئی خاص جملہ بولنا چاہتے تھے یا بول رہے تھے، کچھ بھی نہیں بول رہے تھے، نہ بولنے کا موقع تھا۔ تو یقول کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باقاعدہ بول رہے تھے، بلکہ فطرتاً اور قدرتی طور پر اضطراری طور پر وہ آواز پیدا ہو رہی تھی آپ کے حلق سے، اور آپ کو فرما رہے تھے اور مسواک آپ کے منہ میں رکھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو قے آ جائے، کوئی بھی چیز آپ حلق کی طرف لے جائیں گے تو ایک دم ہوتا ہے جیسے الٹی ہو جائے گی، قے ہو جائے گی، تو وہ جو قے ہونے کے وقت آواز ہوتی تھی ایسے ہی ہو رہا تھا، اور اسی کو نظر کو سے تعبیر کر دیا۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کیا کرتے تھے۔ باب دفع السواك الى الاكبر۔ وقال عفان حدثنا صخر بن جوير مسواک بڑے کو دی جائے، چھوٹے کو نہیں بلکہ بڑوں کو۔ وقال عفان حدثنا صخر بن جويرة عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك إلا سواك الأصغر منها۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خواب دکھایا گیا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، اسی دوران دو آدمی میرے پاس آ گئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بہت بڑا تھا۔ فناولت السواک الأصغر، تو میں نے مسواک دے دی ان دونوں میں سے چھوٹے کو۔ فقیل لی، تو مجھے بتایا گیا کبر، بڑوں کو دو۔ فدفعته إلى الأكبر منهما، تو میں نے ان دونوں میں سے بڑے کو مسواک دے دی۔ قال ابو عبداللہ اختصرہ نعیم عن ابن مبارک عن اسامہ عن نافع عن ابن عمر۔
نعیم نے بھی اس روایت کو عبداللہ ابن مبارک کی سند سے نقل کیا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ باب فضل من بات على الوضوء. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ. سونے کی فضیلت، ہر وقت آدمی کو باوضو رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب مرے گا تو اس کو شہادت کا درجہ نصیب۔ سونے کا وقت ہو تو سونا بھی باوضو چاہیے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو باقاعدہ فصلن وضو کریں، تب سونے کی کوشش کریں، اور سوتے وقت اس دعا کا اہتمام کریں۔ یہاں پر فضل من بات علی الوضوء، اس شخص کی فضیلت کا بیان جو باوضو سوتا ہے۔ اور جی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اذا اتیت مضجعک، جب تم اپنے بستر پر آؤ، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو جیسا وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے ویسا وضو، یعنی مکمل وضو کرو، وضو سے ہاتھ دھونا مراد نہیں، پورا وضو کرو۔ فتوضأ، تو تم اس طرح وضو کیا کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ جایا کرو۔ ثم قل، اور پھر لیٹ کر یہ دعا کرو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا ہے کہ وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا کرو۔ لیکن اسی رات میں اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کا خاتمہ بالخیر سمجھا جائے گا، ایمان پر آپ کی موت سمجھی جائے گی۔ یہ روایت کتاب الفقہ کے اندر بھی آپ پڑھ چکے ہو، پڑھے ہوئے کو دہرانے کے عنوان سے۔ کہتے میں نے حضور کے سامنے اس دعا کو دہرایا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ میری سبھی یاد ہو گئی۔ جب میں نے اس دعا کو پڑھا تو ایک لفظ میں نے بدل دیا۔ حضرت نے تو فرمایا تھا وَالنَّبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہ میں ایمان لایا آپ کے اس نبی پر جس کو آپ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں نے بجائے نبی کے رسول پڑھ دیا، میں نے کہہ دیا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ میں نے جو بدلا تو اس بدلنے پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تب بھی فرمائی کہ سبق جو لفظ ہم نے بولے ہیں وہی بولے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ایک خاص برکت ہے، اور کبھی کبھی الفاظ بدلنے سے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں، تو دعا کے اندر خاص طور سے روایت بھی معنی نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ دعا کے جو الفاظ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے واسطے مقبول ہیں وہی الفاظ پڑھنے چاہیے اور بولنے چاہیے۔ یہ دعا ہی یہاں پر پڑھنے کے لیے اس کا حکم اصل یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد کسی سے بولنا نہیں ہے۔ اگر بولنے کی ضرورت پیش آ کے کسی سے بات کر لی تو پھر دوبارہ بولنا چاہیے، یعنی اس دعا کو پڑھنا اور اس پر یہ ثمرہ مرتب ہونا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر خاتمہ شمار کیا جائے گا، یہ اس صورت میں ہوگی فضیلت حاصل جبکہ سونے کے درمیان اور اس دعا کے پڑھنے کے درمیان کوئی اجنبی کا نام نہ ہوگا۔ سمجھ گئے بات؟ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، بس اگر تم اسی رات میں انتقال کر گئے فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو تم دین فطرت پر ہو۔ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، اور تم ان کلمات کو اپنی گفتگو کا بالکل اخیر بنا لیں۔
یعنی سب سے اخیر میں پڑھ دی، اس کے بعد کچھ نہیں بولا۔ قال فرددتها علی النبی، میں نے اس دعا کو حضور کے سامنے دہرایا، اور جب میں اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت پر پہنچا تو میں نے کہہ دیا ورسولک، نبی کی جگہ کہہ دیا وبرسولک الذی ارسلت۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہی کہو وبنبیک الذی ارسلت، نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال مت کرو۔ الفاظ ہوئی یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس کے اندر ہی اتنی پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی نے نماز پڑھی امام صاحب کے پیچھے 4 رکعت، 1 رکعت اس نے پڑھی، اب وہ امام کے پیچھے سہو تو نہیں ہوتا لیکن وہ پڑھتا چلا گیا، ایک طرف سلام پھیر لیا امام صاحب نے بھی، اب اس کو یاد آیا تو وہ کھڑا ہو گیا، تو اب سجدہ سہو تو کرے گا نا، سہو تو کرے گا نا۔ جو سہو امام کی ابتدا میں رہتے ہوئے سبب سہو پیش آیا ہے، اس کے لیے اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا۔ جب وہ امام کی نماز مکمل ہونے کے بعد اپنی باقی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اب کوئی سہو پیش آیا ہے، اب سجدہ سہو امام کے ساتھ رہتے ہوئے بس کوئی سہو کا سبب پیش آتا ہے، اب بقیہ نماز پوری کرتے وقت اس سہو کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں ہوتا، سمجھتے جی، جو بقیہ نماز اس کی رہ گئی 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت، اس پہ سہو پیش آیا، اب سجدہ سہو نہیں۔ اگر امام کے ساتھ پڑھتا نہ آیا تھا، امام کے ساتھ کر سکتا نہ بات کرے، امام کے سلام کی ابتدا باقی۔ حنفیہ کے نزدیک دونوں طرف سلام پھیرنا واجب ہوتا ہے، تو نماز کو اگر ایک ہی طرف اس نے سلام پھیر لیا اور ایسی چیز پیش آئے کہ نماز سے باہر ہی ہو گیا تو نماز تو اس کی ہو گئی۔ مثلاً جی حدث لائق ہو گیا، ایک طرف سلام ہی پھیرا تھا اس نے تو نماز سے فارغ ہو گیا، نماز دوبارہ پڑھے گا۔ ایک ہی سلام سے نماز سے باہر اب دوبارہ نماز کی اور میرے کو اس کی نوبت بھی بتانے دیا، عوام کو بتانے کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، غلط استعمال کریں گے۔ اگر آپ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہیں اور آپ تشہد پڑھ چکے، اندازہ ہے کہ امام بھی تشہد پڑھ چکا، تو تشہد تک معاملہ فرض اور واجب کا تھا، سب ہوئی ہے، آپ کی دعا اور درود ہے وہ سنت ہے۔ اگر ایسا کوئی ہم کو لگا کہ بس یہ خارج ہونے والی ہے، ایسا کچھ ہونے والا ہے، تو انتظار مت کرو، سلام اپنا دونوں طرف سلام کرو اور بس سے بات کرو، اس کی نوبتی بنانے کا کیا ہے۔ جب نماز پوری ہو جاتے ہیں لیکن تشہد تک پہنچ گئے ہیں، ابھی درود و سلام ہے، یہ دعائے معصورہ پڑھ رہا ہے امام، یہ سلام نہیں پھیر رہا، اور آپ کو کوئی عذر ہے تو آپ اس عذر کی وجہ سے امام کے سلام سے پہلے بھی سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کر کے اپنے کام میں لگ سکتے ہیں۔ کسی کی رکعت نکل گئی اگر اور اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا پھر وہ دوبارہ نماز پڑھے گا یا ایسے ہی بغیر بات کرے پوری کر سکتا ہے؟ ایسے ہی کھڑا ہو کے سجدہ سہو کر لے، بس نیت باندھنے کی بس وہ جو ہے اس کی 1 رکعت نکلی ہوئی ہے، اب اس کو جو ہے سلام پھیرنا نہیں تھا لیکن غلطی سے پھیر لیا، اس کے لیے تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے جو السلام علیکم کہا، اس کا السلام علیکم ٹھیک امام کے ساتھ ہے، امام نے السلام کی حمزہ جب نکالی ہے ٹھیک اسی وقت اس کی حمزہ نکلی ہے، جس وقت امام کا میم نکلا ہے میم پیش منہ اسی وقت اس کا نکلا ہے۔ اگر اس طرح معیت میں سلام پھیرا ہے تو پھر اس کو جو ہے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، بس کھڑا ہو کر نماز پوری کرے۔ لیکن امام سے پہلے یا امام کے بعد اس کا تکلم سلام ہے
تو پھر اس کو اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب یہ اتنی باریکی کہ بالکل معیت کا تحقق ہوا یا نہیں ہوا، یہ ہر کس و ناقص کے لیے اندازہ کرنا مشکل ہے، اس لیے مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر غلطی سے اس نے سلام پھیر دیا، چاہے ایک طرف پھیر دیا چاہے دو طرف پھیر دیا، تو اب بقیہ نماز پوری کر کے اس کو سجدہ سہو کرنا۔ نیت باندھ لیا اگر نیت باندھ لیں گے یا نہیں، اگر تیسرے مطلب جیسے تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو دوبارہ نیت باندھ لیں نیت تو اس کی بندی ہوئی پوری تھوڑی ہوگی۔ کہ ایسا کرا ہے کہ لوگوں نے، مطلب ایسا کر لیا تو کوئی بات نہیں، نماز ان کی پاس نہیں، لیکن جو بندی ہوئی اس کو کیا باندھنا؟ مطلب جو بند کے کھل جائے اسے دوبارہ باندھے۔ ابھی کھلی کہاں؟ آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا پھر تکبیر السلام، جو نیت باندھ دی نا آپ نے، اس کی گانٹھ کھلتی نہیں، ٹوٹ تو سکتی ہے، کھل نہیں سکتی۔ کھلے گی کب؟ وَتَحْلِيلُهَا السَّلَامُ، وہ تو کھلے گی سلام سے، جب تک سلام نہیں پھرا تو کھلی کہاں، اور جب کھلی میں دوبارہ کی باندھ دی رہے گی۔ سجدہ سہو کرنا تھا آخر میں لیکن کیا نہیں، ایسے ہی سلام پھیر دیا دونوں طرف کو، ابھی پھر نماز دہرائی جائے گی یا نہیں؟ اگر منافی صلاۃ کوئی عمل پیش آنے سے پہلے یہ احساس ہو گیا کہ ہم سجدہ سہو کرنا بھول گئے، فوراً سجدہ سہو کرنا۔ اور اگر منافی عمل پیش آ گیا، منافی صلاۃ عمل، تو پھر کیا کرنا؟ مثلاً وہ اٹھ کر کے چل دیا، قبلے کی طرف اس کی پشت ہو گئی، استقبال قبلہ اگر ختم ہو جائے تو یہ منافی صلاۃ ہے، یا باتیں کرنے لگا، اب نماز کے خلاف عمل پیش آ گیا تو اب یاد آئے، سلام تو پھیر دیا اس نے لیکن ابھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو منافی صلاۃ ہے، بیٹھا اس جگہ اسی ہے، کچھ دیر گزرنے کے بعد یاد آ رہے سجدہ اٹھا کرنا تھا، تو بس وہیں اللہ اکبر کے سیدھا نکل جائے۔ اور اگر اٹھ جائے تو پھر نماز دہرانی پڑے گی۔ اٹھ بھی گیا تب بھی نہیں، بیٹھ کے اگلے سیدھا اٹھ کر کے گھوم گیا تو تب یاد آئی، یہ سینہ قبلے کی طرف رہنا ہے نا، اس کا انحراف ہو گیا، اب یاد آئے، بیٹھا رہا یا کھڑا بھی ہو گیا لیکن انحراف نہیں ہوا قبلے سے، تو ابھی بھی وہی نماز اس کی باقی ہے، بس وہی فوراً اللہ اکبر کے سجدے میں اترنا جائے سکتا۔ جیسے جی آپ کو پھر مسائل جو ہے دھیرے دھیرے اترتے رہے، آپ نے ایک مرتبہ نماز پڑھی تو صحابہ نے کہا کہ 3 ہوئی ہے، آپ نے پھر قابل کھایا دیر پوچھے بھی اور پھر آپ نے ایک رکعت پڑھا 4 ہو گئی۔ یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں بخاری کے سبق میں پڑھتے ہوئے، جب قانون بنتا ہے اس زمانے میں رخصت اور سہولتیں دی جاتی ہیں، جب قانون بن کر کے مکمل ہو کر کے اور اچھی طرح اس کا نفاذ ہو گیا، اب رعایت رہے تو حضور کے جو واقعات ہیں کہ آپ نے بات کرنے کے بعد دوبارہ ہو کے نماز کی تکمیل کر لی، آپ نے کیا ہوا لیکن کم کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، لوگوں سے پوچھا کہ ایسے ہے کیا، لوگوں نے کہا کیا ہے سچ کہہ رہا، تو وہ قانون بن رہا تھا اس وقت، اور قانون بننے کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں قانون پر 100% عمل نہیں ہوا کرتا، کچھ کوتاہی ہو جاوے تو بن گیا مکمل قانون بات ہو گیا، اب اس پر ہے پابندی سے تو پڑھے گا بھائی، وہ سجدہ سہو کرنا بھول گیا تھا، اب یاد آ گیا تو سجدہ سہو تو اسی طریقے سے ہے جو طریقہ ہے، اور طریقہ وہی ہے کہ 2 سجدے کریں، اس کے بعد تشہد اسلام کے اب یہ سے کعبے کی طرف کو جی پیر کر کے سونا صحیح ہے یا سر کر کے سونا؟ جیسے جی اس میں ہے کوئی تو کہتا ہے کہ پیر کر کے سو جاؤ تب اٹھو گے تو تمہارا سینہ کعبے کی طرف رہے گا، اور اگر سر کر کے سو گے تب اٹھو گے تو پیٹھ کعبے کی طرف رہے گی، تو پیٹھ سے بہتر سینہ ہے، کچھ کا یہ کہنا ہے۔ شرعی معاملات کے اندر عقلی گھوڑے بھی بڑھائے، اٹھو گے جب کیا ہوگا وہ تو بعد کی چیزیں، لیٹے ہو تو کیا ہے، یہاں جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ لیٹتے وقت ہماری حالت کیا ہونی چاہیے،
اور وہ جو جناب فرما رہے کہ صاحب اٹھے گا تو سینہ ہوگا، یہ تو مسئولان نہیں ہے، مسئولان تو حالت استجاع ہے، لیٹنے کی حالت ہے، اور اس کے لیے استدلال آ رہے ہیں حالت قیام سے تمہارا اپنے طریقے سے نہیں کرنا، لیٹنے کی حالت ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے خلاف ادب جی حدیث میں مسئلہ ہے ملغم وغیرہ عمل کثیر جیب سے رسلی نکالے تھے دیکھو جیب سے دستی نکالنا یہ عمل کثیر نہیں، ہمارا ہاتھ یوں ہے یہ یوں گیا عمل کثیر، کس نے کہا کہ عمل کثیر؟ اب آدمی کشتی لڑنے لگے، جتنا کام ضروری ہے اس میں عمل کثیر اور کبڈی کھیلنے لگے تو پھر اس کام میں ہو جائے گا، کبڈی کھیلنا تو پھر تو ہو جائے گا عمل کثیر، لیکن صرف دستی نکالنا تو عمل کثیر میں شامل نہیں۔ یہ ضرورت آپ نے بتائی کہ استعمال اگر استعمال کی وجہ سے استعمال ختم ہو جائے تو کسی کی نماز صحیح ہو، لیکن ایک نظر کہتے ہیں تو بس بہت چلائی گئی ہے، یہ جاننے والی بات ہے۔ اگر سامنے دیوار ہے اور بالکل وہ تو بڑی والے جو مکے کے اندر ہیں وہ سامنے وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو دیواروں سے خلاف ادب یہ عمل ہر جگہ ہے، کعبہ سامنے ہو جاتی اور یہ آڑوں تک یہ نظری حرام چیز نہیں ہے، کیا ہے خلاف ادب ہے، وہ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی۔ حضرت سجدہ سہو سے رکعت کی ادائیگی ہو جائے گی اگر نماز میں کوئی رکعت بھول گئے؟ رکعت ہی چھوٹ گئی، ہاں، جیسے 3 رکعت پڑھی ظہر میں اور دھیان نہیں آ رہا کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 رکعت، تو پہلی مرتبہ اگر ایسا ہو تو نماز میں کیا کرنا، اچھا، اور اگر ہوتا رہتا ہے ایسا تو پھر یقین پہ عمل کرو، 3 اور 4 میں جو بات یقینی آپ کو نظر آ رہی ہے جس طرف رجحان زیادہ ہے ظن غالب پہ عمل کرو، اور ظن غالب نہیں ہو رہا ہے تو پھر متیقن پہ، 3 اور 4 میں اختلاف ہے تو 3 تو یقینی ہے تو 3 مان، 2 اور 3 میں اختلاف ہے تو یقینی ہے۔ جب تک امام نے قرأت شروع نہیں کی ہے مسبوق اور غیر مسبوق سب کو ثنا پڑھنی چاہیے، جب امام اپنی قرأت شروع کر دے اب کوئی مسبوق ہو یا غیر مسبوق ہو اب ثنا پڑھنے کی اجازت ہے۔